بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ، جو کہ اسپیشل رزق کے لیے ہے، اور اللہ پاک اگر ہم نے یہ رزق کا وظیفہ اپنے نبی کا بتایا ہوا کر لیا تو یقین جانیے گا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں رزق کہاں سے دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک انسان، اللہ کا قرآن وہ فرماتا ہے کہ جو کچھ انسان کی تقدیر کے اندر ہے وہی ہوگا۔ اب انسان، سادہ لو انسان یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جو کچھ مقدر میں لکھا ہوا ہے ملنا وہی ہے، تو ہمیں تو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، وہی ملے گا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ رب نے لکھا ہے مقدر میں وہی ملے گا۔ تو یہ جب خیال آیا دماغ کے اندر، تو یہ پھر سوچنے پر ہم مجبور ہو گئے، اگر سب کچھ اللہ کے مرضی کے مطابق جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی ملنا ہے تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عبادات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت اور جہنم کا کیا پھر یہ کیا نظام ہے اللہ کا؟ یہ تو سب کچھ اللہ خود کر رہا ہے۔ جو کچھ انسان کے مقدر اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ملنا ہے۔ یہ سوچتے 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 ذہن پریشان ہو جاتا ہے۔ سادہ لو انسان وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کیا کریں، سنا ہے کہ جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا، جو مقدر میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ اگر ہمارے مقدر کے اندر جنت ہے تو جنت مل جائے گی، اگر ہمارے مقدر کے اندر دوزخ ہے تو دوزخ مل جائے گی، اگر ہمارے مقدر کے اندر ایک بہت بڑی گاڑی ہے، ایک بہت بڑا بنگلہ ہے، اور میں نے کروڑ پتی بننا ہے، جو اگر اللہ نے چاہا تو پھر یہ بن جاؤں گا، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان اسی بہاف پر ساری زندگی گزار دے تو پھر یہ کیسا لگے گا؟ کیسے ممکن ہے یہ نظام؟ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا نظام یہ کیسے ہے؟ پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پھر وہ ایک انسان اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل کر دیتا ہے۔ تو یہ سوچتے سوچتے کچھ عرصہ گزرا، ایک نجومی آیا، چونکہ میرا کلینک ہے تو نجومی آ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو میں نے اس کی وجود کی کیفیت کو دیکھا، اس کے وجود کے جو چہرہ تھا، اس کے لباس تھا، اس کا جو ڈھونگ اس نے رچایا ہوا تھا، اس کو دیکھا تو میں نے کہا نہیں یار، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس نے ریکویسٹ کی، اس نے کہا کہ صرف 1 منٹ چاہیے مجھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار، بتاؤ۔ اس نے کہا کہ 1 سفید ورق چاہیے۔ میں نے دے دیا۔ اس نے اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا، کھانے بنا کر، الماری، اس کے علاوہ کتاب، آسمان، زمین، انسان، جن، میز، کرسی، یہ سب کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 40 وہ نام تھے جو چیزوں کے نام تھے۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا سا ورق لیا سفید کلر کا،
وہ کہتا ہے کہ آپ اس ورق پر آپ ان چیزوں میں سے کوئی بھی نام لکھ لیں اور مجھے نہ دکھانا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا لکھا ہے ان 40 چیزوں میں سے۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا، وہ ایک سادہ لو انسان تھا، نجومی تھا، پھٹے پرانے، اتنے اچھے والے کپڑے نہیں تھے، اس کی ظاہری کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی، تو جیسے ایک فقیر ہوتا ہے۔ تو میں نے جب اس کی بات کو سنا، وہ کہتا ہے کہ آپ پہلے لکھ لیں، لکھ کر ایک سائڈ پہ کر لیں، اور ان تمام جو چیزیں میں نے لکھی ہیں ان میں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، میں پھر اپنے آپ پر سوچنے پر مجبور کر لیا، اپنے آپ کو عجیب سا لگنے لگ گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ جو دنیا کے اندر اللہ کا بنایا ہوا ایک نجومی ہے، اگر وہ ان 40 چیزوں میں سے میرے مستقبل کا فیصلہ کر رہا ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے، تو کیا میرا رب اس کو یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا؟ ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اس کو تو پتا ہے۔ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی زندگی کتنی ہے، آپ نے کھانا کیا ہے، آپ نے جانا کدھر ہے، لیکن ہمیں تو نہیں پتا۔ تو پھر مجھے پتا چلا کہ تقدیر ایک چیز ہے، نصیب اور مقدر، اللہ پاک اس کے ارادوں پر سارے فیصلے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ذہن سے نکال دیں کہ جو کچھ مقدر میں ہوگا وہ ملے گا وہی، لیکن جو آپ سوچیں گے، جو آپ تخیل اپنے ذہن کے اندر وہ رپیٹ کریں گے۔ تو یہ تھوڑی سی بات آپ کو بتانی ضروری سمجھتا تھا۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ صدقے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یہ مقدر والے لوگ کرتے ہیں، عام بندہ نہیں کر سکتا، آپ عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ یہ میرا آج کی جو ویڈیو ہے اور رزق کا وظیفہ ہے یہ سن لے۔ یہ تو مقدر والے سنیں گے، لیکن سنیں گے وہ جو ذہن کے اندر یہ تصور رکھیں گے کہ میں نے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق رزق لینا ہے۔ تو وہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے گھر وہاں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا جہاں سے آپ تصور نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہے، ہم نے اپنے نبی پر 3 بار اول اور 3 بار آخر میں درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ نے پکا لینا ہے۔ اور آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، صبح سویرے کر لیں، شام تک اللہ کی ذات آپ کے لیے اسباب بنا دیں گے۔ شام کو پڑھیں گے، صبح تک اللہ پاک آپ کے لیے اسباب بنا دیں گے۔ یہ وظیفہ ہے میرے نبی کا بتایا ہوا، اس کو میرے بھائی اور دوستوں سینے میں بسا لو اور اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دو اور اپنے دوستوں میں شیئر کرو، کیونکہ تقدیر اور نصیب ضرور ہے، لیکن آپ کے دماغ کے فیصلے کے مطابق۔ اگر آپ ویسے بیٹھ جائیں گے تقدیر پر بھروسہ رکھ کے، پھر آپ کو مایوسی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔